لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج ہمارے یہاں عزت دار اسے تصور کیا جاتا ہے جس کے پاس مال کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ ہو، تعیشات کے سامان سے لے کر کے ہر اعتبار سے دنیا کی چیزیں اس کے پاس زیادہ ہو، انسان اسے خوش نصیب بھی سمجھتا ہے اور عزت والا بھی سمجھتا ہے۔ لیکن سنو، اللہ والے کسے عزت والا سمجھتے تھے؟ اللہ والے یہ دیکھتے تھے اس کے پاس بھلے فاقہ ہے لیکن اگر اس کا قدم شریعت سے نہیں ہٹا تو یہ عزت والا ہے، عزت والا ہے۔ اب یہاں بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ انسان سے نہیں ٹکرا رہا، انسان کی خواہشیں خواہشوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ انسان کی خواہشیں خواہشوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ اب کس اعتبار سے؟ تو ہماری کمیونٹی کی بات کروں، میمن کمیونٹی کی خاص طور پر، دوسری کمیونٹی بھی مسلمانوں کی اس میں بھی ہوتا ہوگا لیکن ہمارے یہاں کچھ شاید تھوڑا زیادہ ہی ہے، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے۔ شادی میں اس نے اگر 5 ڈشیں رکھی، 7 ڈشیں رکھی تو آدمی سوچتا ہے میری بیوی کی خواہش ہے اپنے یہاں 15 ڈشیں ہونی چاہیے۔ خواہش کا ٹکراؤ ہو گیا۔ انسان سے نہیں ٹکرا، خواہش سے ٹکرا رہی۔ آخر اتنی ڈشیں رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ارے لوگ کیا کہیں گے، یار کیا کھانا تھا، کیا اب ڈیکوریشن دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو، تو خواہشیں خواہشوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ اور اس میں پھر انسان اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ کبھی بیوی کی خواہش پوری کرنے، کبھی بیٹے کی خواہش پوری کرنے، کبھی بیٹی کی خواہش پوری کرنے، انسان اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ ان کی خواہشوں کی تکمیل کے اندر وہ اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ زندگی رہی تو کبھی میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ قرآن نے بیوی بچوں کو بھی دشمن کہا ہے۔ جہاں بیوی بچے اللہ کی نعمت ہیں وہیں پر بیوی بچے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق تمہارے دشمن بھی ہیں، اور یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ ان سے دشمنی کرو۔ اب کب دشمن ہیں، کب زحمت ہے اور کب رحمت، یہ پھر بعد میں عرض کروں گا۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کبھی انسان بیوی کی خواہش پوری کرنے میں، کبھی بچوں کی خواہش پوری کرنے میں انسان وہ کام کر بیٹھتا ہے جو اس کی خود کی آخرت کو تباہ و برباد کر دے۔ لیکن اللہ والوں کا حال کیا ہوتا اور اللہ والیوں کا حال کیا ہوتا؟ تو وہاں پر سچویشن یہ ہوتی کہ کوئی خواہش نہیں ہوتی، یہی ہوتا جو مولا کو پسند ہے وہی ہمیں پسند ہے، جو مولا کو ناپسند ہے وہ ہم کو ناپسند۔ اللہ اکبر! ہمیں یہ فرمایا گیا ہے قرآن مقدس کی روشنی میں کہ تم 1 منٹ کے بعد کا بھی اگر کوئی کام کرنا چاہو تو یہ نہ کہنا کہ میں یہ کر لوں گا، یہ کہنا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ پتا چلا 1 لمحے کے بعد کا کام بھی اپنی مرضی سے نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ہم وہ کام انجام دے سکتے۔ یہ ہمیں تعلیم، ہماری کلچر کا ایک حصہ ہے انشاءاللہ کہنا۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ جب یہ ہرس بڑھتی ہے، جب خواہشیں بڑھتی ہیں، جب آرزویں بڑھتی ہیں، اور آرزوؤں کا اینڈ نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آرزوؤں کا اور خواہشوں کا اینڈ نہیں ہے۔ 10,000 کماتے تھے سوچتے ہیں 20,000 کمائیں، 20 کماتے تھے 40 کمائیں، 40 کمائیں تو 80 کما لیں، 80 تو پھر اور زیادہ کما لیں۔ کرائے کے مکان میں تھے تو اپنا مکان ہو جائے، اپنا مکان ہو گیا تو بڑا فلیٹ ہو جائے، بڑا فلیٹ ہو گیا تو جو ہے وہ اس سے بڑا ہو جائے، بنگلو ہو جائے۔ بس یہ خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اور ٹھیک فرمایا ہے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ انسان کی خواہش یعنی 2 قسم کے حریصوں کا پیٹ، 2 قسم کے حریصوں کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ ایک مال کا لالچی،
اگر کسی کے دل میں مال کی لالچ پیدا ہو گئی، سرکار فرماتے ہیں یہ مال کی لالچ اس کی قبر کی مٹی ہی اس کو بھر سکتی ہے، اس لیے کہ مرتے مرتے بھی وہ چاہے گا کہ کچھ اور میرے پاس تھوڑا سا ہو جاتا۔ اور ایسے ہی علم کا حریص کہ چاہے جتنا بھی علم حاصل کر لے، لیکن وہ مرتے مرتے بھی سوچے گا کہ میں اور علم حاصل کر لوں، اللہ کرے کہ ان علم کی تڑپ رکھنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ لیکن مال کا لالچی بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس چاہے جتنا آ جائے اس کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ کہتا ہے حل من مزید، اور تھوڑا سا اور زیادہ ہو جائے اور زیادہ ہو جائے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ دنیا دھوکے کی زندگی، تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ تم 1000 کما لو، پرماننٹ نہیں رہ سکتے۔ سمجھنے کی جو بات ہے اس کو سمجھو۔ تم اربوں روپے کما لو لیکن یہاں پرماننٹ نہیں رہ سکتے۔ تم محل بنا لو، پرماننٹ نہیں رہو گے۔ تم کروڑوں کا ڈیکوریشن کر لو، پرماننٹ نہیں رہو گے۔ تو مولا کوئی ایسی جگہ بتا دے جو ہمارے لیے ہو بھی، اور تو اسے اس کا ہمیں وارث بھی بنا دے، اور مولا اس میں ہم پرماننٹ رہیں۔ کوئی ایسا بھی گھر ہو تو بتا۔ تو میرا رب فرماتا ہے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وہ جن کے لیے جنت کو پروردگار نے، جن کو جنت کا وارث بنا دیا، اور جو جنت کے وارث ہو گئے، جنت کے اندر داخل کر دیے گئے، وہاں ان کو کوئی نکالنے والا نہیں، وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ پتا چلا کہ انسان قناعت اس وقت کرتا ہے جب اس کی طبیعت آخرت پر ہوتی ہے، اور لالچ اس وقت کرتا ہے جب اس کی طبیعت جو ہے آخرت کی طرف نہیں ہوتی، اسی دنیا کے گھر کی طرف۔ آپ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ اپنے گھروں کو سنوارتے ہیں قرض لے کر، مزدوروں کو پیسہ تک نہیں دیتے مزدوروں کو پیسہ، شادیوں میں لاکھوں کا خرچ کرتے ہیں، بینک کی پیمنٹ ان کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، قرض نہیں چکاتے ہیں۔ یہ سب دنیا ہے، دھوکے کی چیز، یہ دھوکہ ہے دنیا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی آل کے لیے جو دعا فرمائی، وہ کیا دعا فرمائی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بقدر کفاف روزی عطا فرما، یعنی اتنی ہی روزی دے جو کفایت کر جائے، اس سے زیادہ کی طلب سرکار نے نہیں فرمائی، اتنی روزی دے کہ کفایت کر جائے، کہ بھوکے اٹھیں بھوکے سوئے نہیں، کھانے کو مل جائے، اور اتنا کہ یہ نہیں کہ یہ غذا ملے گی تو ہی کھائیں گے، نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی ایام اور کئی مہینے ایسے گزارے۔ خود ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 1 مہینے تک ہم نے 2 کالی چیزوں پر اکتفا کیا، اور وہ 2 کالی چیزیں کون سی تھیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں پانی اور کھجور 1 مہینے تک ان 2 چیزوں پر سرکار نے اور امہات المؤمنین نے اکتفا کیا، بس یہی 2 چیز کھانے کے لیے تھی، پانی پینے کے لیے اور کھجور کھانے کے لیے۔ 1 مہینے تک نہ گوشت بنا ہے، نہ روٹیاں بنی ہے، نہ چولہا جلا ہے، 1 مہینے تک چولہا ہی نہیں جلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے۔ اب آپ کو میں سمجھاؤں، بہت آدمی دنیا کا فریفتہ ہوتا ہے، اتنا مال بری چیز نہیں ہے، مال کی محبت بری چیز ہے۔ اس مال کی محبت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا یہ برائی کی چیز ہے۔ اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، یہ باقی رہنے والا نہیں۔
ایک سور حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے کہ پوری دنیا چٹیل میدان ہو جائے گی، سب ختم، کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس میں سب ختم ہو جائے گا، کوئی چیز رہنے والی نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کو یہ بات دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھ لینا چاہیے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے حلال کا ہے اس پر قناعت کرے، صبر کرے، لالچ میں نہ آئے۔ کسی کا دیکھ کر، کسی کے قیمتی محل کو دیکھ کر، کسی کے قیمتی لباس کو دیکھ کر، کسی کی قیمتی گاڑیوں کو دیکھ کر ہرس میں نہ آئے کہ میرے پاس بھی ایسا ہوتا، بلکہ جو ہے مولا تیرا شکر ہے، جو ہے مولا تیرا شکر ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس قناعت کا فائدہ کیا ہے؟ اس قناعت کا فائدہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا من قنع جل، جس نے قناعت اختیار کی اللہ نے اسے عزت عطا فرما دی، اسے عزت عطا فرما دی۔ اب آپ دیکھیں نا، آدمی دوسروں کا دیکھ کر اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے اور قرض کا بوجھ بھی اپنے اوپر لاد لیتا ہے تو اس کی عزت بڑھتی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو گاؤں کے پیسے پہ کتنے عیش کر رہا ہے، کتنی موج مستیاں کر رہا ہے، لیکن ایک آدمی جس کی کیپیسٹی دال روٹی اور چٹنی روٹی کی ہے اور وہ اسی پر گزر بسر کرتا ہے تو اس کو کوئی تانا نہیں دے گا، لوگ یہی کہیں گے جتنی اس کی چادر ہے اتنا ہی یہ پیر پھیلا رہا ہے، اس کے آگے نہیں جا رہا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اگر عزت چاہیے تو قناعت اختیار کرو کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قناعت کا درس دیا کہ جو کچھ ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ، شکر ادا کرتے چلے جاؤ۔